صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور مال شوہر میں گناہ کی جویا نہ ہو، نہ وہ مال شوہر کے مال میں نقصان پہنچائے، نہ اپنے نفس میں، یعنی نفس اور مال شوہر میں گناہ کی جویا نہ ہو کہ مرد کہیں چلا جائے اور وہ اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرے، تو یہ خیانت ہے۔ حدیث ابن احمد اور بزار اور حاکم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں آدمی کی نیک بختی ہے، خوش قسمتی ہے، جس کو تین چیز مل جائے بڑا خوش نصیب ہے۔ تین چیزیں نیک بختی ہیں، سے نیک بختی کی چیزوں میں سے نیک عورت ہے۔ دنیا جسے تین چیز مل جائے بڑا خوش نصیب ہے، نیک بیوی، اچھا بڑا مکان وسیع، اور اس کے اوپر اور تیسرا ہے پڑوسی۔ نیک بیوی، بڑا مکان، اچھا پڑوسی، جس کو مل گئی دنیا کی ساری چیزیں مل گئی، اور اچھی سواری اور بدبختی کی چیزیں یہ ہیں بدکار عورت، بیکار عورت، برا مکان اور برا پڑوسی مل جائے تو اس کے لیے بربادی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو بھی نیک شوہر، بڑا مکان، اچھا پڑوسی مل جائے تو اس عورت سے بھی بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ طبرانی اور حاکم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے نیک بیوی نصیب کی، جسے اللہ نے نیک بیوی نصیب کی تو اس کے نصف یعنی آدھا دین پر اعانت فرمائی، آدھا دین پر مدد فرمائی، سبحان اللہ، تو نصف باقی میں اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، سبحان اللہ۔ عام فہم باتوں میں یہ کہا جائے کہ جس کو نیک بیوی ملی گویا اس کا آدھا دین بچ گیا، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے، مال، حسب، جمال یعنی خوبصورتی، اور دین، اور تو دین والی کی ترجیح دیتے تھے، یعنی مالدار ہو، حسب نسب اچھا ہو، خوبصورت ہو اور دیندار ہو۔ اگر ان چار باتوں میں سے مالدار بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے مگر دیندار نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایک غریب لڑکی ہو، دیندار ہو، اور مالدار نہ ہو۔ تو ایک طرف مالدار والی عورت جو دیندار نہیں، ایک طرف غربت والی عورت جو دیندار ہے، تو مالدار والی سے بہتر دیندار عورت غربت والی ہے۔ اور اگر مال بھی ہو، حسب و نسب اچھا ہو، خوبصورت بھی ہو، اور خوبصیرت بھی ہو، دیندار بھی ہو، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کی اللہ تعالی مدد فرماتا ہے، 3 شخصوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا
اور مکاتب کی ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا کہ گناہوں سے بچ جائے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی اور حاکم معقل بن یسار رضی اللہ تعالی سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے عزت اور منصب اور مال والی ایک عورت پائی جس سے میرا رشتہ ہونا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ عزت والی بھی ہے، مالدار بھی ہے، منصب مرتبے والی بھی ہے، اس کے بچہ نہیں ہوتا، مگر یا رسول اللہ اس کی اولاد نہیں ہوگا، تو میں اس سے نکاح کر لوں یا نہ کروں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، اس سے نکاح نہ کرو۔ پھر دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں نے منع، حضور میں نکاح کروں یا نہ کروں؟ حضور نے منع فرما دیا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہو کر پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس سے نکاح کروں، حسب و نسب مال میں جو عزت والی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور بچہ جننے والی ہو، کہ میں تمہارے ساتھ اور امتیوں پر کثرت ظاہر کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ابن حاتم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تو اس نے جو غنی کرنے کا ارادہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کا یہ سوچ ہو کہ شادی کے بعد کیا کھلائے گا، کیا پہنائے گا، اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ محتاج ہوگا اور نکاح کرے گا تو اللہ اس کو غنی کر دے گا، کیونکہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث رسول ہے، دوبارہ پھر سے سماعت فرمائیں، اپنا ایمان تازہ کریں اور اعتقاد مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یا اس نے نکاح کا حکم فرمایا، تم اس کی استطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، نکاح کرو۔ اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے، نکاح سے پہلے وہ محتاج و پریشان حال ہوں گے تو نکاح کریں گے، میری اطاعت کریں گے، میرا حکم مانیں گے، تو میں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ اور حدیث نمبر 13 ابو یعلا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ نکاح کے فائدے یہ بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس نے 2/3 ایمان بچا لیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے، عورت شوہر کی پابند ہو جائے، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نیک عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور
شریعت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔